وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے پاک نام سے 13ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی آگے بڑھتی ہے، ایک نیا موڑ ہے۔ اب کی بار یوسف علیہ السلام قید خانے سے باہر ہیں، بادشاہ سے مذاکرات ہو گئے اور طے کیا پایا، سیدنا یوسف علیہ السلام اقتدار سنبھالتے ہیں۔ اس رکوع میں 6 مین پوائنٹس ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا اظہار حق، یوسف علیہ السلام کو منصب کی پیشکش، سیدنا یوسف کی تجویز، سیدنا یوسف علیہ السلام کا کلی اقتدار، اور اقتدار رحمت ہے اور تعلق باللہ کی بات ہے۔ آغاز کس سے ہوتا ہے؟ رب کی رحمت سے۔ کتنی بڑی بات ہے اور کتنا بڑا علم ہے۔ اپنے نفس کی برائی سے وہی بچ سکتا ہے جس پر میرا رب رحم فرمائے۔ ارشاد ہے جہانوں کے بادشاہ کا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتی۔ ہم 12ویں پارے کے اختتام پر عزیزہ مصر کی بیوی اور مصر کے ایلیٹ طبقے کی خواتین کو چھوڑ آئے تھے، جنہوں نے یہ اعتراف کر لیا تھا، الآن حس الحق، اب حق کھل گیا ہے۔ وہ میں ہی تھی جس نے یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی تھی۔ گفتگو کے اسی سلسلے میں عزیز مصر کی بیوی کی بات ہے، اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتی۔ بلا شبہ نفس تو یقیناً برائی کا حکم دینے والا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم فرمائے، یقیناً میرا رب بہت بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ جس دنیا میں ہم جیتے ہیں، اس دور میں شاید جینا تو آسان ہو گیا، لیکن پاک دامن رہنا بہت مشکل ہو گیا۔ ہر آنے والا دن انسانوں کو اور زیادہ ناپاکی کی طرف بڑھا رہا ہے۔ آپ کی نظر بچ نہیں سکتی، کان نہیں بچ سکتے، آپ کا دل اندر آنے والے خیالات سے بھی نہیں بچ سکتا۔ باہر بھی کتنے ایسے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے برائی سے بچنا ممکن نہیں رہا۔ کل تک برے دوستوں کی صحبت تھی، آج بھی ہے، اور بری صحبت کے ہوتے ہوئے کوئی بے حیائی سے کیسے بچ سکتا ہے؟ اس بے حیائی کے سیلاب کے آگے بند باندھنے والا کون ہے، اور یہ بند کیسے باندھا جائے گا؟ مجھے امام مالک کی ایک بات بہت زیادہ قیمتی لگتی ہے۔ امام مالک کہتے ہیں، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح بھی اسی طرح ہوگی جس طرح پہلے حصے کی ہوئی تھی، اور پہلے حصے کی اصلاح اس قرآن سے ہوئی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم ہے، جس کے توسط سے کل بھی تبدیلی آئی تھی، آج بھی اسی کے توسط سے تبدیلی آنے والی ہے۔ آئندہ قیامت تک جب کبھی چینج آئے گی دنیا میں، اسی کتاب کی وجہ سے اور اس کتاب پر عمل کی وجہ سے انشاءاللہ، کیونکہ اس علم کی وجہ سے دل کے اندر یقین اترتا ہے، اور یقین کے بغیر کبھی تبدیلی نہیں آتی، نہ پازیٹیو چینج نہ نیگیٹو چینج۔ وہ بھی انسانوں کا برا یقین ہی ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان برائی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔
ہم نے پیچھے دیکھا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف توجہ کی اور خواتین نے یوسف علیہ السلام کو فوکس کیا، عزیز مصر کی بیوی نے بھی اور ان تمام ایلیٹ کلاس کی خواتین نے بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اسی کو بچاتا ہے جو اس کی طرف توجہ کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو بچا لیا اس لیے کہ انہوں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا، اسی سے مدد مانگی، اسی سے دعا کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، یا اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی مانگتا ہوں۔ یا اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لیے بھی نہ کرنا۔ اور کتنی خوبصورت دعا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اللہم رحمتک ارجو، الا ما رحم ربی کا تعلق دیکھیے گا، مگر جس پر میرا رب رحم فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم رحمتک ارجو، یا اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، یا اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لیے نہ کرنا، میرے حالات کی اصلاح کر دینا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب انسان کے اندر سے برائی پاپ اپ ہوتی ہے، ابھر آتی ہے، تو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اور سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے رسول اللہ سے عرض کی، مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیجئے جسے میں صبح و شام پڑھا کروں۔ آپ نے فرمایا یہ دعا کیا کرو، قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی وشر الشیطان وشرکہ، یا اللہ ہر غیب اور حاضر کو جاننے والے، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، ہر چیز کے پروردگار اور مالک، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اپنے نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے اور اس کے شرک سے۔ حقیقت یہ ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اللہ کے رسول کی بات سچی ہے، مومن کو یہ ہتھیار ہمیشہ استعمال کرنا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، حیا کی، پاک دامنی کی بھی توفیق طلب کرنی چاہیے۔ اور بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لاؤ کہ میں اسے اپنے لیے خالص کر لوں۔ پھر جب اس نے اس سے بات کی تو کہا بلا شبہ آج سے آپ ہمارے ہاں صاحب اقتدار اور امانت دار ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے آنے والی مشکلات کے حل کے لیے ملک کے خزانے سپرد کرنے کی تجویز پیش کی۔ یوسف نے کہا مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیں، یقیناً میں پوری طرح حفاظت کرنے والا، خوب جاننے والا ہوں۔ ہمارے ہاں صاحب اقتدار لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے جب کسی کے پاس اقتدار ہو تو برائیاں آ ہی جاتی ہیں۔ اور اب دیکھیے کہ شراب اور زنا کے بارے میں حکمرانوں نے کھلی چھوٹ لے رکھی ہے کہ گویا کوئی ان کے بارے میں، اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہاں یہ کام نہیں ہوں گے۔ تو پھر کون ہے جو بے حیائی کے خلاف اٹھے گا اور کون ہے جو اس کو ختم کرے گا؟ اس صورت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ زمین میں امن کیسے قائم ہو سکتا ہے، زمین میں لوگوں کو سکون کیسے مل سکتا ہے جب صاحب کردار لوگ حکمران ہوں۔ بد کرداروں کی وجہ سے کبھی پازیٹیو چینج نہیں آ سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم ہم اس معاملے کو، یعنی حکومت کے معاملے کو، اس شخص کے حوالے نہیں کرتے جو اس کا مطالبہ کرے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے خود عہدہ طلب کیا تھا، شاہ مصر فیصلہ کرنے کے بعد محض تجویز پیش کر رہے ہیں۔ اسلام میں عہدے تو ہوتے نہیں، ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور جو خود ذمہ داری مانگے اسے ذمہ داری نہیں ملتی۔ جو اس کا اہل ہو اس کے سپرد کی جاتی ہے۔ ذمہ داریاں بھاری ہوتی ہیں
اور ڈرا دینے والی ہوتی ہیں۔ سیدنا ابو ذر بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا اے ابو ذر تم کمزور ہو اور امارت ایک امانت ہے، اور بے شک قیامت کے دن یہ بہت سے لوگوں کے لیے باعث رسوائی اور ندامت ہوگی سوائے اس شخص کے جس نے اہلیت کی بنا پر اسے حاصل کیا اور پھر اس کے حقوق پورے طریقے سے ادا کیے۔ یوسف علیہ السلام بادشاہ سے مذاکرات کر رہے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے مصر کی سرزمین میں قدم جمانے ممکن بنا دیے، اور اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کو اقتدار دیا، وہ اس میں جگہ بناتا تھا جہاں چاہتا تھا۔ ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچاتے ہیں، اور بڑی بات ہے وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرنے والوں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی بات ایسی نہیں جو سچی نہ ہو، اس کی بات اٹل ہے، اس کے وعدے پورے ہونے والے ہیں۔ جو بھی نیکی کی روش اختیار کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی اس کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نیک انسانوں کا صلہ، ان کا اجر برباد نہیں کرتے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کا ظلم سہا تھا، جلاوطنی سہی تھی، عزیز مصر کی بیوی کی وجہ سے قید کی زندگی پر صبر سے کام لیا تھا، اس لیے صبر کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں مصر پر حکمران بنا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخلص بندوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتے، اور سیدنا یوسف علیہ السلام کا شمار تو محسنین کے سرداروں میں شمار ہوتا ہے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور یقیناً آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے جو ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے ہیں۔ کرنے والے کام ہے حفاظت کرنا، علم رکھنا، احسان کرنا، ایمان لانا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: موت تک ایمان اور خدا خوفی کے ساتھ اپنے مشن کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ امت مسلمہ کا ہر فرد مشن پر ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ یہی اس امت کا مشن ہے کہ برائی کو برداشت نہ کرے۔ ہر فرد اس کے لیے اٹھے گا۔ برائی محض چند افراد سے دور نہیں ہوتی، ہر کسی کا اپنا ایک رول ہے، اپنا ایک کردار ہے، ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، ورنہ تم دعائیں کرو گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ رکوع نمبر 2 ہے برادران یوسف کی پہلی حاضری۔ 5 مین پوائنٹس ہیں: برادران یوسف کی آمد، باپ بیٹوں کے درمیان مکالمہ، مصلحت آمیز ہدایت، تدبیر تقدیر کے سامنے بے بس ہو گئی، اور تعلق باللہ۔ برادران یوسف جو فلسطین میں رہتے تھے وہ مصر کیوں آئے؟ نہ تو دور ایسا تھا کہ آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا جا سکتا، نہ ہی انہیں کوئی اس کی خواہش تھی، لیکن قحط پڑ گیا تھا، اور سیدنا یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی یہی تعبیر دی تھی کہ 7 ایسے سال جس میں خوب پیداوار ہوگی تو غلے کو ان کے خوشوں میں ہی رہنے دیا جائے، تاکہ جب سوکھے کے سال آئیں گے تب غلے کو استعمال کیا جا سکے۔ یوسف علیہ السلام نے مصر میں یہ تدبیر کی اور باقی علاقے کے لوگوں نے تدبیر نہیں کی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مصر میں وافر غلہ تھا، خود اپنے لوگوں کے بھی کام آیا اور دوسرے لوگوں کے بھی کام آیا۔ اور یوسف کے بھائی آئے، پھر اس کے پاس داخل ہوئے تو اس نے انہیں پہچان لیا، اور وہ اس کو پہچاننے والے نہ تھے۔ اور جب اس نے ان کے سامان کے ساتھ انہیں تیار کر دیا تو کہا اپنے اس بھائی کو میرے پاس لانا جو تمہارے باپ سے ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو یقیناً میں پورا ماپ دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز ہوں۔ اپنے بھائی کے بارے میں یوسف علیہ السلام نے کیسے ڈیمانڈ کی؟ کیا یوسف علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ میں آپ کا بھائی ہوں
اور بنیامین میرا بھائی ہے، اس کو لے کے آنا۔ یقیناً حالات و واقعات یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے غلے کے ساتھ ایک ایسے بھائی کا غلہ مانگا جس کو باپ نے آنے نہیں دیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے جواباً یہ کہا کہ اس کو ساتھ لے کر آؤ گے تو میں پورا ماپ دیتا ہوں، یعنی پورا غلہ ملے گا اور میں بہترین مہمان نواز ہوں، اور بھائی کو نہیں لاؤ گے تو غلہ بھی نہیں ملے گا۔ پھر اگر تم اسے میرے پاس نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی ماپ نہیں، اور نہ ہی تم میرے قریب آنا۔ انہوں نے کہا ہم اس کے بارے میں اس کے باپ کو ضرور آمادہ کریں گے، اور بلا شبہ ہم ضرور کرنے والے ہیں۔ اور یوسف نے اپنے جوانوں سے کہا کہ ان کی رقم ان کے کجاووں میں رکھ دو، تاکہ جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس جائیں تو اس کو پہچان لیں، شاید وہ لوٹ آئیں۔ بھرم بھی کتنی بڑی چیز ہوتی ہے۔ بادشاہ تھے، نہیں چاہتے تھے کہ بھائیوں کو شرمندہ کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی دعا کرتے ہیں، اپنی تدبیر پر اعتماد نہیں کیا، چاہتے تو بتا دیتے کہ میں تمہارا بھائی ہوں، لیکن انتظار کیا۔ صبر کتنی بڑی خصوصیت ہے، اور یوسف علیہ السلام کا صبر بہت بڑا ہے۔ چنانچہ وہ اپنے باپ کی طرف لوٹ آئے تو انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان، ہم سے ماپ روک دیا گیا ہے، لہٰذا ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم غلے کا ماپ لائیں، اور بلا شبہ ہم ہی اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعقوب نے کہا نہیں، میں اس کے بارے میں تم پر اعتبار کرتا، مگر جیسا اعتبار میں نے اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تم پر کیا تھا، سو اللہ تعالیٰ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ ایک نبی کیسی سوچ رکھتا ہے، اپنی اولاد ہے، بیٹا گم ہو گیا، جن بیٹوں کی وجہ سے گم ہوا تھا ان سے ناراض نہیں ہے، خفا نہیں ہے، جان چکے ہیں کہ ان کے نیت کی برائی تھی۔ اور یوسف علیہ السلام کھو گئے، واپسی کی امید تھی خواب کی وجہ سے۔ اب جب غلہ آنے کی امید بھی ہے اور دوسری طرف بھائی حفاظت کی ذمہ داری بھی لے رہے ہیں، تو یعقوب علیہ السلام نے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کیا، فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، سو اللہ تعالیٰ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ اپنی زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو آپ محسوس کریں گے کہ اسباب پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، مسبب الاسباب پر کم۔ یہی ایک مسلمان کی خامی ہے۔ جب کوئی مسبب الاسباب پر بھروسہ کرتا ہے، اس کی طرف دیکھتا ہے، اس کی طرف رجوع کرتا ہے، تو افلاک سے آتے ہیں نالوں کے جواب۔ آخر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جواب دیتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر کون حفاظت کرنے والا ہے؟ کس قدر پیور تھاٹ ہے، کتنی خوبصورت فکر ہے جو سیدنا یعقوب علیہ السلام کو اپنی زندگی کے تجربات سے اور الہامی علم سے ملی، اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا۔ ایک بیٹا کھو گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شکوہ نہیں ہے، اب بھی اتنے برس گزر گئے، تقریباً 20-22 برس گزر چکے ہیں، اب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام الحفیظ ہے، الرحیم ہے، فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، سو اللہ تعالیٰ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ یعنی میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حفاظت پر بھروسہ کرتا ہوں، مجھے تو اس کی حفاظت چاہیے، اسے میرے حالات کا علم ہے، وہ ضرور مجھ پر رحم کرے گا۔ یقیناً وہ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، وہ ضرور میرے بیٹے کی حفاظت کرے گا، اسے میرے پاس لے آئے گا اور میری مدد فرمائے گا۔ جو انسان کسی انسان پر ایسا بھروسہ کرتا ہے، اس کا بھروسہ ٹوٹتا ہے تو انسان اندر تک سے کرچی کرچی ہو جاتا ہے۔ کیوں اپنے جیسوں پہ بھروسہ کریں؟ اس پہ بھروسہ کریں جس پر کیا گیا بھروسہ کبھی ٹوٹتا نہیں،
جس کے سپرد کی ہوئی کبھی کوئی چیز ضائع جاتی ہی نہیں۔ حفاظت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، اور اللہ کے سوا کسی کے پاس یہ طاقت نہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چاہنے سے حفاظت ہوتی ہے اور نہ چاہنے سے نہیں ہوتی۔ صرف اللہ الحفیظ ہے جو میری آپ کی حفاظت کر سکتا ہے، وہی پاکستان کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ۔ وہی ہے جو آپ کی صحت کی حفاظت کر سکتا ہے، وہی ہے جو آپ کے بچوں کی حفاظت کر سکتا ہے، وہی ہے جو آپ کے تمام سرمایہ اور دولت کی حفاظت کر سکتا ہے، وہی ہے جو زمین و آسمان کی ہر چیز کی حفاظت کر سکتا ہے۔ آپ اطمینان میں آ جائیں، مطمئن ہو جائیں، کیونکہ آپ کا رب الحفیظ ہے۔ لیکن اطمینان تب آئے گا جب آپ اس پر بھروسہ کریں گے، تو اس کی حفاظت پر بھروسہ کرنے والے کامیاب ہوتے ہیں، اور الحفیظ ہمیں ہر لمحہ محفوظ رکھتا ہے۔ کتنی بار ایک لمحے میں سینکڑوں بار ہماری حفاظت کرتا ہے۔ ذرا غور کر کے دیکھتے ہیں کیسے۔ اس لمحے میں جب کہ آپ یہ جملے سن رہے ہیں، اس لمحے اس نے آپ کے دل کو رکنے سے بچایا ہے۔ ہر دل کے اندر یہ استعداد موجود ہے کہ وہ رک سکتا ہے۔ اس لمحے اس نے میری اور آپ کی شریانوں کو بند ہو جانے سے بچایا ہے۔ اسی لمحے اس نے مجھے اور آپ کو پاگل پن سے بچایا ہے۔ اسی لمحے اس نے ہمارے گردوں کو فیل ہونے سے بچایا ہے، ہمارے اعصاب کو خراب ہونے سے بچایا ہے۔ ایک ہی لمحہ ہے، اس نے ہمارے سر کو درد سے بچایا ہے۔ اسی لمحے معدے کو السر سے بچایا ہے، آنتوں کو انفیکشن سے بچایا ہے، بازوؤں اور ٹانگوں کو فالج سے بچایا ہے، ہماری آنکھوں کو اندھے پن سے بچایا ہے، ہمارے کانوں کو بہرا ہونے سے بچایا ہے، زبان کو گونگا ہو جانے سے بچایا ہے۔ اس کے علاوہ بہت کچھ ہے جس کی وہ ایک لمحے میں حفاظت کرتا ہے، پھر اگلے لمحے میں بھی یہ حفاظت جاری رہتی ہے، پھر یہ لمحے منٹس میں منٹس، گھنٹوں میں گھنٹے، دنوں، ہفتوں، مہینوں، سالوں میں بدلتے ہیں۔ کوئی قرض اتار سکتا ہے اپنے رب کا؟ کوئی حق ادا کر سکتا ہے اس کی عبادت کا، اس کی بندگی کا؟ وہ رب کتنا مہربان ہے۔ حفاظت کا یہ سلسلہ ہر انسان کی ساری زندگی میں موت تک جاری رہتا ہے۔ پھر ہمیں ہر لمحہ میں کتنی بار الحمدللہ رب العالمین کہنا چاہیے۔ ہم سے تو مطالبہ یہی ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو اللہ الحفیظ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے اپنے حفیظ ہونے کا، محافظ ہونے کا علم دیا ہے سیدنا یعقوب علیہ السلام کی زبان سے۔ وہ ایک کیریکٹر ہے، ایک نبی کا کیریکٹر ہے۔ کیسے بیٹا کھویا، کیسے اپنوں کے ہاتھوں زیادتیاں برداشت کیں، لیکن اپنے رب پر ایمان نہیں کھویا، اس یقین میں اور اضافہ ہوا، اور جب ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے، ان کے کیریکٹر سے ہمیں یقین ملا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقین دینے والا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر کسی کی حفاظت نہیں۔ اور بات آگے بڑھتی ہے وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا، بھائی مصر سے فلسطین پہنچ گئے ہیں، تو انہوں نے پایا کہ انہیں ان کا مال بھی واپس کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان، ہمیں اور کیا چاہیے، یہ ہے ہمارا مال جو ہماری طرف لوٹا دیا گیا ہے، اور ہم اپنے اہل و عیال کے لیے غلہ لائیں گے، اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اور ہم ایک اونٹ کا غلہ یعنی ایک اونٹ کے غلے کے برابر زیادہ لائیں گے، اور یہ تو آسان ماپ ہے۔ یعقوب نے کہا میں اس کو تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم مجھے اللہ تعالیٰ کا پختہ عہد نہ دے دو کہ تم ضرور اس کو میرے پاس لاؤ گے۔
مگر یہ اور بات ہے کہ تم سب گھیر لیے جاؤ۔ پھر جب انہوں نے اس کو اپنا پختہ عہد دے دیا تو اس نے کہا جو ہم سب کہہ رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ ضامن ہے۔ اللہ اکبر، کیسا ایمان ہے نا۔ قال اللہ علی ما نقول وکیل۔ موقع کیسا ہے، باپ بیٹے ایک دوسرے سے عہد لے رہے ہیں، بیٹوں نے باپ کو پختہ عہد دے دیا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا جو ہم سب کہہ رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ ضامن ہے، اللہ تعالیٰ وکیل ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گواہ بنا رہے ہیں۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے قسم اور قول و قرار کے بعد یہ بات جو کہی ہماری باتوں پر اللہ تعالیٰ گواہ ہے، اس کی حفاظت کے ہم محتاج ہیں، اس کی رحمت کے ہم تمنائی ہیں۔ یوں سیدنا یعقوب علیہ السلام کو مجبوراً بنیامین کو بھیجنا پڑا، کیونکہ غلے کے بغیر گزارا نہ تھا اور بیٹے کے جائے بغیر اناج ملنا ممکن نہیں تھا۔ اور یعقوب نے کہا اے میرے بیٹو، تم سب ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اور میں تم سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو ہٹا نہیں سکتا۔ حکم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور لازم ہے کہ بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کریں۔ کیا ایسا نہیں لگتا یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے جو بات چیت کر رہے ہیں ان کو تو ٹیچ کر رہے ہیں، لیکن وہ ہمیں بھی ٹیچ کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں موقع دے دیا سیدنا یعقوب علیہ السلام سے سیکھنے کا۔ بات یہ ہے کہ 11 بیٹوں نے اکٹھے جانا تھا، جوان بیٹے تھے اور دشمنوں کا خوف بھی تھا۔ جب اتنے افراد گھوڑوں پر ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کریں تو اس دور میں لوگ شک میں پڑ جاتے تھے کہیں حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ کسی کے ایسے جوان بیٹے دیکھ کر کسی کے دل میں بھی حسرت پیدا ہو سکتی ہے، نظر لگ سکتی ہے، اور نظر بد حق ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے اسی وجہ سے یہ کہا کہ اگرچہ میں نے تدبیر کی ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک دروازے سے نہ جانا، مختلف دروازوں سے شہر میں انٹر ہونا، لیکن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو ہٹا نہیں سکتا، یہ میرا زور نہیں ہے، ایک تدبیر ہے۔ تدبیر تقدیر کے آگے بے بس ہو جاتی ہے۔ اور کتنی بڑی بات ہے، اسے محض انفارمیشن کے طور پر نہ لیجیے گا، یہ یقین بن کر دل کے اندر اترنی چاہیے۔ حکم صرف اللہ کا ہے، اس پوری کائنات میں حکم اسی کا چلتا ہے۔ اللہم مالک الملک، یا اللہ تو بادشاہت کا مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے۔ تو جو بادشاہ ہوتا ہے اسی کا حکم چلتا ہے، اور اللہ بادشاہ ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام یہ نہیں کہتے آپ اللہ پر بھروسہ کرو۔ ہمارے یہاں جب تربیت کی جاتی ہے تو زبان سے حکم دیا جاتا آپ یوں کر لو، آپ یوں کر لو، یوں کر لو۔ یعقوب علیہ السلام اپنی زندگی سامنے رکھتے ہیں، حکم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اپنے بچوں کے سامنے اپنی مثال رکھی ہے، اور لازم ہے کہ بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کریں۔ اللہ اکبر، یعنی اگر کوئی بھروسہ کرنا چاہتا ہے تو اسے جان لینا چاہیے وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، کہ بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ یعقوب علیہ السلام کی تدبیر ہے، اور تدبیر تقدیر کو ٹال نہیں سکتی، اور نظر لگ جانا ایک ثابت شدہ حقیقت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر لگنا برحق ہے۔ انبیاء بھی اپنے بیٹوں، اپنے بچوں کو نظر سے بچانے کے لیے کوشش کرتے تھے۔ ابن عباس نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے پناہ طلب کیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے تمہارے بزرگ دادا ابراہیم بھی
ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پناہ اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے لیے مانگا کرتے تھے۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پورے کلمات کے ذریعے ہر ایک شیطان سے اور ہر زہریلے جانور سے اور ہر نقصان پہنچانے والی نظر بد سے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے یہ بھی واضح کر دیا کہ میری تدبیر اللہ کی تقدیر کو ٹال نہیں سکتی، تقدیر میں جو لکھا ہے ہو کر رہے گا، حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، اسی کا اختیار ہے۔ یعقوب علیہ السلام جانتے تھے، اپنے بیٹوں کو سمجھا رہے تھے کہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے کو ظاہری اسباب کے ماتحت کر رکھا ہے، اس لیے انہوں نے اپنے بیٹوں کے معاملے میں تدبیر اختیار کی اور یہاں وضاحت کر دی حکم اللہ کا ہے، اللہ کی ذات کے سوا کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے ان کو ہدایت کی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی کوئی چیز ان سے ہٹا نہیں سکتا تھا، مگر یعقوب کے دل میں ایک تمنا تھی جس کو اس نے پورا کیا، اور بلا شبہ وہ یقیناً صاحب علم تھا، اس لیے کہ ہم نے اسے سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ کرنے والے کام ہے پیمانہ پورا بھر کر دینا، بہترین میزبانی کرنا، حفاظت کرنا، پختہ عہد کرنا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا اور صاحب علم ہونا۔ جن سے روکا گیا علم نہ رکھنا یعنی جہالت سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نفرت ہے اور جہالت کو دور کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی دین کے معاملے میں اپنی جہالت کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے معاملات کی حقیقت کو سمجھنا ہے، تعلق باللہ کے میسیجز 5 لوگوں کو دینے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہی بہترین محافظ ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے سامنے انسان کی تدبیر بے بس ہے، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ